بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیسن واٹر پولیوشن کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ عمیر احمد۔ آج کے لیسن میں ہم واٹر پولیوشن کے بارے میں ڈسکشن کریں گے، اور واٹر پولیوشن سے پہلے ہم نے واٹر کے متعلق 2 اور لیکچرز بھی اپلوڈ کیے ہیں۔ ایک ہائیڈرولوجک سائیکل ہے اور دوسرا واٹر اینڈ اٹس ڈفرینٹ آسپیکٹس، اور یہ 3rd لیسن ہے واٹر پولیوشن کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے انٹروڈکشن میں جانتے ہیں کہ پولیوشن کیا ہوتا ہے۔ واٹر پولیوشن از دا کنٹامینیشن آف اسٹریمز، لیکس، انڈر گراؤنڈ واٹر اور اوشنز بائی سبسٹانسز ہارمفل ٹو لیونگ تھنگس۔ ایسی چیزیں جو کہ لیونگ آرگینزمس کے لیے ہارمفل ہوں، جب وہ سبسٹانسز واٹر میں ایڈ ہو جاتی ہیں تو اس کو ہم واٹر پولیوشن کہتے ہیں۔ واٹر از نیسیسری فار لائف آن ارتھ۔ آپ کو جیسے کہ معلوم ہوگا کہ ارتھ کے اوپر جو ساری لیونگ آرگینزمس ہیں ان سب کے لیے واٹر انتہائی ضروری ہے۔ آل آرگینزمس کنٹین اٹ، سم لیو ان اٹ، سم ڈرنک اٹ۔ کچھ آرگینزمس میں واٹر بہت زیادہ ہوتا ہے، کچھ اس میں رہتے ہیں، کچھ اس کو پیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ واٹر ہماری یا لیونگ باڈیز کی جسم کا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ پلانٹس اینڈ اینیملز ریکوائر واٹر دیٹ از ماڈریٹلی پیور۔ اینیملز اور پلانٹس پانی پیتے ہیں جو کہ قدرے پیور ہوتا ہے، اینڈ دے کین ناٹ سروائیو اف دیئر واٹر از لوڈیڈ ود ٹاکسک کیمیکلز اور ہارمفل مائکرو آرگینزمس۔ تو اگر واٹر میں ہارمفل مائکرو آرگینزمز ہیں یا ٹاکسنز ہیں، وہ واٹر کو پولیوٹ کرتے ہیں اور ڈیزیزز کا بھی سبب بنتے ہیں۔ تو واٹر پولیوشن اس لیے ہارمفل ہے۔ واٹر پولیوشن 2 قسم کی ہے، فریش واٹر پولیوشن اور اوشن واٹر پولیوشن۔ تو پہلے فریش واٹر پولیوشن کا ذکر کرتے ہیں۔ There are 2 main causes of fresh water pollution. Number 1 industries and number 2 human population۔ تو جہاں پہ ہے انڈسٹریز اور ہیومن پاپولیشن زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ لازماً فریش واٹر پولیوشن بھی زیادہ ہوگی۔ The manufacturing process produces a lot of wastes in gaseous, solid and liquid forms۔ تو جہاں پہ انڈسٹریز میں مینوفیکچرنگ ہوتی ہے تو مینوفیکچرنگ کے دوران ڈفرینٹ قسم کی ویسٹ مٹیریلز پیدا ہوتی ہیں جو کہ کچھ گیشیس فارم میں یا سالڈ یا لیکوڈ فارم میں ہو سکتی ہیں۔ تو ڈفرینٹ قسم کے ویسٹ مٹیریل کو واٹر میں جب ہم شامل کرتے ہیں اور واٹر کوالٹی اس سے متاثر ہوتی ہے، بہت کمزور ہو جاتی ہے، تو وہ واٹر پولیوشن کا سبب بنتی ہے۔ موسٹ آف دیم may find their way into fresh water bodies۔ اور بہت ساری انڈسٹریز ایسی ہیں جنہوں نے اپنی ویسٹ پائپس کو ریورس اور سٹریمز میں نکالا ہوتا ہے، تو الٹیمیٹلی ایکویٹک آرگینزمس کو اس سے انتہائی نقصان ہوگا۔ The cleaning of water on large scale is an expensive and time-consuming process۔ واٹر کو پولیوٹ کرنا بہت ہی آسان ہے، لیکن واٹر باڈیز کو پولیوشن سے صاف کرنا، ٹاکسن سے، کیمیکل سے صاف کرنا، یہ نہ صرف ایکسپینسو ہے بلکہ انتہائی ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہے اور یہ تکلیف دہ پروسیس ہے۔ تو اس سے ضروری یہ ہے کہ ہم واٹر کو پولیوٹ نہ کریں اگر ہم ایکو سسٹم کو بیلنس رکھنا چاہتے ہیں تو۔ اچھا، تو فریش واٹر پولیوشن میں اسی فریش واٹر پولیوشن کا ہی ایک حصہ ہے پوائنٹ پولیوشن۔ پوائنٹ پولیوشن کیا ہوتا ہے؟ پوائنٹ پولیوشن از دیٹ پولیوشن which is discharged from a single source such as a factory۔ Point pollution is relatively easy to regulate and control because it is easily identified and known۔ Point pollution means کہ صرف ایک پوائنٹ سے پولوشن آ رہا ہے فریش واٹر باڈی میں، اس کو پوائنٹ پولوشن کہتے ہیں، جیسے کہ فیکٹری۔ تو پوائنٹ پولوشن کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمیں ایزیلی پتہ اس کا چل جاتا ہے، اور چونکہ پوائنٹس نون ہوتے ہیں کہ کہاں سے پولوشن آ رہی ہے، تو ہم ان پوائنٹس کو ایوائڈ کر کے، کنٹرول کر کے فریش واٹر پولوشن کو کنٹرول
کر سکتے ہیں۔ نان پوائنٹ پولوشن یہ بھی فریش واٹر پولوشن کے انڈر ہی آ رہا ہے۔ نان پوائنٹ مینس it is a type of pollution that comes from different sources rather than from a single specific site. تو different areas سے different points سے جو کہ known نہ ہو اور اکثر وہ unknown رہتے ہیں، ان جگہوں سے pollution آتی ہے فریش واٹر باڈیز میں، جس کو نان پوائنٹ pollution کہتے ہیں۔ نان پوائنٹ pollution reaches bodies of water to streets and sewerage lines. تو گھروں سے نکلنے والے جتنے کیمیکلز ہیں، پاؤڈرز ہیں، سرف ہیں، اور ہم مختلف قسم کے کیمیکلز یوز کرتے ہیں، ڈیگریزرز یوز کرتے ہیں، آئلز یوز کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں مل کر جب پولوشن کاز کرتی ہیں اور ڈفرینٹ ایریاز سے واٹر باڈیز میں انٹر ہوتی ہیں تو اس کو نان پوائنٹ پولوشن کہتے ہیں، یعنی کہ پولوشن کا کوئی خاص پوائنٹ نون نہیں ہے۔ It can come from anywhere: homes, lawns, farms, fields, etc. Pesticides and fertilizers are washed off and are carried and mixed with water resources. تو فصلوں کے اوپر جو پیسٹیسائڈس کا سپرے ہوتا ہے یا فصلوں کو، کھیتوں کو فرٹیلائزرز دیے جاتے ہیں، اگر زمین اس کو صحیح ایبزارب نہ کرے تو واٹر کے ساتھ وہ بھی فریش واٹر میں شامل ہو کر پولوشن کا سبب بنتے ہیں۔ واٹر پولوشن افیکٹس ایکو سسٹم. تو واٹر پولوشن ایکویٹک ایکو سسٹمز کو بہت ڈسٹرب کرتا ہے، and the entire ecosystem may suffer the effects of water pollution. Soil containing toxic material may wash into the river. The toxins enter the bodies of tiny organisms. تو جب ٹاکسک مٹیریل پانی میں انٹر ہوتی ہے تو مائکرو آرگینزمز اس پانی سے وہ ٹاکسنز ایبزارب کر لیتے ہیں اور مائکرو آرگینزمز کی باڈی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ 100 of these organisms may be eaten by a small fish. تو مائکرو آرگینزمز ٹاکسنز کو ایبزارب کرنے کے بعد جب فش ان مائکرو آرگینزمز کو کھاتے ہیں تو یہ ٹاکسک مٹیریل فش کی باڈی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ 100 of the small fish may be eaten by a big fish. اور ایک بڑی فش چھوٹی بہت ساری مچھلیوں کو کھا جاتی ہے، اور اسی طرح چھوٹی مچھلیوں سے بڑی مچھلیوں کو یہ ٹاکسک مٹیریلز ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ An eagle may eat 10 big fish. اور اسی طرح ایگل کا بھی ذکر کر لیتے ہیں کہ وہ بھی بہت ساری فشز کھا سکتے ہیں۔ تو ہر ایک لیول سے دوسرے لیول کو ٹاکسک مٹیریلز ٹرانسفر ہو رہی ہیں فوڈ چین میں۔ Each organism stores the toxins in their tissues, so at each step along the food chain, the amount of toxin passed on to the next eater increases. تو فوڈ چین میں ایک آرگینزم دوسرے آرگینزم کو کھاتا ہے اور اسی طرح ٹاکسک مٹیریلز ایک سٹیپ سے دوسرے سٹیپ کو ٹرانسفر ہوتی رہتی ہیں۔ This is called bioaccumulation اور biomagnification. اس پروسیس کو bioaccumulation یا biomagnification کہتے ہیں، یعنی کہ ٹاکسک مٹیریلز ایک آرگینزم میں ایکیومولیٹ ہو گئیں اور دوسرے آرگینزم کو ٹرانسفر ہو گئیں، دوسرے آرگینزمز میں ایکیومولیٹ ہو گئیں، تیسرے آرگینزم میں ٹرانسفر ہو گئیں۔ Water pollution can be harmful to human health. The same toxic fish, when consumed by a human, can be the cause of several different diseases. اور یہ ٹاکسک مٹیریل جب ہیومنز کو جاتی ہیں تو ڈفرینٹ قسم کی ڈیزیزز کا سبب بن سکتی ہیں۔ Pathogens can enter water supplies in untreated wastewater and can be the cause of cholera, hepatitis and typhoid. تو یہ ٹاکسک مٹیریلز ڈفرینٹ قسم کے پیتھوجنس کو رائز کرتی ہیں، ان کے گروتھ کو ایکسلریٹ کرتی ہیں۔ جب یہ پانی کسی بھی طرح ہیومنز کو پہنچتا ہے تو ڈفرینٹ ڈیزیزز کا اور ڈفرینٹ قسم کی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ آرٹیفیشل یوٹروفیکیشن. اچھا، یوٹروفیکیشن مینس کہ
ایل جی کی گروتھ پانی میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کو یوٹروفیکیشن کہتے ہیں۔ Lakes and slow-moving streams can become eutrophic, means that they contain an abundance of nutrients due to the decomposition of dead organisms, and such an accumulation of nutrients may boost the growth of algae. تو یوزولی ایسی اسٹریمز، ایسے ریورز جس کا پانی سلو بہتا ہو وہاں پہ الجی کی گروتھ زیادہ ہوتی ہے، لیکن اگر دریاؤں میں، اسٹریمز میں منرلز، فاسفیٹس، نائٹروجن وغیرہ زیادہ کوانٹٹی میں ایڈ ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ سے الجی کی گروتھ بھی بوسٹ اپ ہوتی ہے۔ The decomposition of substances also result in consumption of available oxygen, so that a deficiency of oxygen is created in the water, and that results in decrease of the fish population. تو ڈفرینٹ قسم کی میٹیریل یا منرلز جو کہ پانی میں ایڈ ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے آکسیجن کی کمی بھی آتی ہے پانی میں، اور فش کی پاپولیشن کم ہوتی ہے، فش کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ ان ڈیڈ باڈیز کے اوپر بیکٹیریا اور فنجائے وغیرہ ایکٹ کرتے ہیں، ان کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، اور اسی ڈیکمپوزیشن پروسیس میں مزید آکسیجن کی کمی آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الجی کی گروتھ بھی انکریز ہو رہی ہے اور بیکٹیریا وغیرہ ڈیکمپوزیشن بھی زیادہ کر رہے ہیں، تو پانی میں اوورآل آکسیجن کی کمی واقع ہو رہی ہے۔ The natural process of eutrophication accelerates when the nutrients such as phosphorus and nitrogen get into the water on large scale from the sewage. Eutrophication caused by this way due to human activities is known as artificial eutrophication. اگر نارملی الجی کی گروتھ ہو رہی ہے تو وہ یوٹروفیکیشن ہے، لیکن اگر ہیومن ایکٹیویٹیز کی بنا پہ الجی کی گروتھ میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس کو آرٹیفیشل یوٹروفیکیشن کہا جاتا ہے۔ یہ پولوشن کی، واٹر پولوشن کی ایک ڈفرینٹ ٹائپ ہے جس کو تھرمل پولوشن کہتے ہیں، جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، تھرم مین ہیٹ۔ When excessive amounts of heat are added to a body of water, thermal pollution can result. پانی میں ایک جگہ پہ ہم بہت گرم پانی پھینک رہے ہیں جس سے واٹر باڈی کا ٹیمپریچر رائز ہو رہا ہے، اس کو تھرمل پولوشن کہتے ہیں۔ تھرمل pollution occurs when power plants and other industries located along lakes or rivers use the water in their cooling systems. اگر کوئی انڈسٹری ہے اور وہ ریور کے قریب واقع ہے، انڈسٹری ریور کے پانی کو یوز کرتی ہے اپنی مشینز کو کول کرنے کے لیے، اور یہ پانی مشینز کو کول کرنے کے بعد خود گرم ہو جاتا ہے، اس گرم پانی کو پھر ریورز میں پھینک دیا جاتا ہے۔ Cool water is taken from a river or stream to cool down the hot engines, and then it is returned to the river, creating an unnatural warm or even hot area. Thermal pollution can cause massive fish kills when the discharged water is too hot for the fish to tolerate. تو فش جو پانی میں رہتے ہیں وہ زیادہ ٹیمپریچر چینجز کو برداشت نہیں کر سکتے۔ جب انتہائی گرم پانی فش کے ساتھ ملتا ہے، پانی کے ساتھ ملتا ہے، اور فش کو یہ ہیٹ شاک لگتا ہے تو فش اس کو ٹالریٹ نہیں کر سکتا اور الٹیمیٹلی فش کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ ایک دوسرا نقصان یہ ہے کہ hot water cannot absorb much oxygen compared to cold water, and therefore aquatic organisms may suffocate and die. دوسرا ایشو یہ ہے کہ hot water میں آکسیجن بھی صحیح طرح مکس نہیں ہوتا، اور اسی لیے ایکواٹک آرگینزمس کو آکسیجن کی کمی فیل ہوتی ہے اور ان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ اب واٹر پولوشن میں ہم نے ذکر کیا فریش واٹر پولوشن کا، اور اس کے حوالے سے پوائنٹ، نان پوائنٹ پولوشن، تھرمل پولوشن پر۔ اب ہم اوشن پولوشن کا ذکر کرتے ہیں بریفلی۔
85% of the ocean pollution comes from the land. تو پولوشن اوشنز میں کہاں سے آتا ہے؟ لینڈ سے آتا ہے، کیونکہ جو ریورز ہوتی ہیں وہ پولوشن کو اوشن کی طرف لے کر جاتی ہیں. When pollutants enter the river, they are ultimately carried to the oceans. Ocean-going ships also dump waste water and other garbage into the ocean. اوشن میں جو شپس ٹریول کرتی ہیں ان سے بھی ڈفرینٹ قسم کے ویسٹس اور گاربیج وہ اوشن میں شامل کر دیتے ہیں. ویسٹ مٹیریل سالڈ فارم میں، لیکوڈ فارم میں. Oil tanker that carry oil across the oceans may have leaks and resulting in addition of oil to the water. Oil tankers جو کہ آئل کو کیری کرتے ہیں across the oceans، اگر ان میں لیکس ہیں یا آئل ٹینکر میں آئل ڈالا جا رہا ہے یا نکالا جا رہا ہے تو اس دوران آئل واٹر میں شامل ہو کر واٹر پولوشن کاز کرتا ہے. Most important pollutant is the plastic. As the plastic decomposes very slowly, so turtles may consume it as the clear plastic look like jellyfish. تو جو میجر پولوٹنٹ ہے واٹر کا وہ پلاسٹک ہے، کیونکہ پلاسٹک کی ڈیکمپوزیشن سلو ہوتی ہے. یہاں پہ ایک ایگزامپل دیا ہوا ہے کہ کچھ پلاسٹکس بہت کلیئر ہوتے ہیں اور ٹرٹلز یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پلاسٹک شاید جیلی فش ہے اور ٹرٹلز اس کو کھانے کی کوشش کرتے ہیں. ڈیو ٹو وچ دے سفوکیٹ اینڈ ڈائی. تو پلاسٹک ان کے گلے میں پھنس جاتا ہے، ان کی سانس بند ہو جاتی ہے، ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. پیپل گوئنگ ٹو دا بیچز فار ریکریشن آلسو throw disposable glasses and other stuff which is carried by the water to other locations and also pollute them as well. تو جو لوگ ریکریشن کے لیے آؤٹنگ کے لیے بیچز میں جاتے ہیں، ڈیفرنٹ قسم کے فوڈ مٹیریل اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، وہاں پہ اس کو صحیح ڈسپوز آف نہیں کرتے اور ساری چیزیں پانی میں پھینک دیتے ہیں. تو اس سے نہ صرف سمندر کی خوبصورتی میں کمی آتی ہے، وہ ایریا بھی برا لگتا ہے، بلکہ واٹر پولوشن کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اسی کے ساتھ ہم آج کا لیسن اینڈ کرتے ہیں. تھینکس فار واچنگ دا ویڈیو.